الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت ایک واقعہ میں سن رہا تھا اور پڑھا بھی میں نے حضرت ابو درداء کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اینی تھنگ فار اللہ، اینی تھنگ فار اللہ، اگر کسی کے اوپر بیٹھتا ہے نا تو وہ یہ صحابی ہے۔ باقی صحابیہ میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن ان کی جو ایک چھوٹی سی انسیڈنٹ نریٹ کر کے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ کیا ان لوگوں کے لیے کیا تھی دنیا اور آخرت کیا ہے ان لوگوں کے لیے وہ رکھتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بچہ جو کہ آرفن تھا، اس نے کیا کوشش کی کہ اس کے پاس ایک باغ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو چار دیواری میں لوں۔ تو چار دیواری میں جب وہ لے کے آیا تو بیچ میں اس کو ایک کیا پڑا تھا، پام ٹری آ رہا تھا اس کے نیبر کا۔ تو اس نے اپنے نیبر سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز یہ مجھے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، یہ پام ٹری مجھے دے دے، میں اس کو گرا کے اپنی چار دیواری مکمل کر لوں۔ اس کا نیبر نہیں مانا۔ اس نے دوبارہ ریکویسٹ کی، اس نے نہیں مانا۔ تیسری بار وہ جو بچہ تھے وہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری خواہش ہے کہ میں آرفن ہوں، میں یتیم ہوں، میں اپنی چار دیواری کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بیچ میں ایک درخت آ رہا ہے میرے ہمسائے کا، میں ان سے ریکویسٹ کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں دیتے۔ تو وہ جو حضور نے اس بندے کو بھی بلایا، حضور نے جب اس بندے کو بلایا تو وہ بندہ اور غصے میں آ گیا کہ اس نے میری شکایت رسول اللہ کو لگا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ ان کو وہ درخت دے دیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کیا کہی، میں اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں ایک پام ٹری کا وعدہ کرتا ہوں، آپ یہ ان کو دے دیں، میں جنت میں آپ کو پام ٹری کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر انکار کر دیا، یعنی کہ جنت میں پام ٹری کا ملنا کا کیا مطلب ہے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کئی دفعہ بندے کا دماغ اتنا خراب ہوا ہوتا ہے اور اتنا سخت اس کے اوپر غصے میں ہوس اور وہ چڑھی ہوتی ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا کی کہ جنت کی بات کو ٹھکرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا کہ اس کا مال ہے، میں زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کئی لوگ ان کو ابو درداء بھی پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو اس محفل میں ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چیز میرے لیے ایلیجبل ہے؟ if I buy this، میں خریدوں اس کو اگر، تو مجھے پام ٹری ملے گا جنت میں؟ ان کا یقیناً ملے گا، یہ آپ کے لیے بھی ایلیجبل ہے۔ اچھا، حضرت ابو درداء یا دادا، جو ان کا ایک بڑا مشہور باغ تھا جس میں 500 پام ٹریز تھے، 500 پام ٹریز، اور اس میں ان کا گھر بھی تھا within that جو باغ تھا، چار دیواری تھی، 500 پام ٹریز سے گھر تھا۔ تو حضرت ابو دادا نے یہ پوچھا ان سے، اسی بندے سے جس نے انکار کیا تھا، اس نے کہا تم نے میرے باغ کے بارے میں سنا ہے؟ ان کا کون ہے جس نے آپ کے باغ کے بارے میں نہیں سنا؟ مدینہ میں کون ہے جس نے نہیں سنا؟ ہر بندہ آپ کے باغ سے واقف ہے۔ ان کا کہا میں پورا باغ تمہیں دوں تو کیا تم مجھے وہ ایک درخت دے دو گے؟ اس نے کہا اس سے بڑی تو آفر مجھے ملی نہیں آج تک۔ جنت کو ٹھکرایا تھا ایک دفعہ، لیکن حضرت ابو درداء یا ان کے بارے میں آپ دیکھیں جذبات کیا تھے کہ 500 پام ٹریز کا باغ دینے کو تیار ہیں جنت کے ایک پام ٹری کے پیچھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری کنفرمیشن ہو گئی یہاں سے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اس نے ایگری کیا۔ حضرت ابو درداء نے بھی
اس ڈیل کو ڈن کیا اور باہر گئے، اپنے باغ کے اندر انٹر نہیں ہوئے کیونکہ ڈیل ڈن کر چکے تھے. وہاں سے آواز لگئی اپنی وائف کو، کہا کہ اپنی وائف کو پکار کے کہا کہ آپ باہر آ جائیے اور بچوں کو بھی لے آئیے. تو انہوں نے پوچھا کیوں، کیا خیریت؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں یہ باغ کا سودا کر چکا، اور یہ باغ کا سودا میں ایک پام ٹری کے بدلے میں کیا ہے، جو کہ مجھے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مجھے خوشخبری دی. اللہ اکبر. وہ خاتون دیکھیں، آج کے اوپر ذرا اپلائی کریں اس سچویشن کو. وہ خاتون دیکھیں کہ وہ کہتی ہیں اللہ اکبر، ابو دادا آپ نے کیا خوبصورت سودا کیا کہ آپ نے جنت کے بدلے اس دنیاوی مال کو ٹھوکر ماری ہے. میں بس ابھی سامان بند کر کے ابھی باہر آتی ہوں. خاتون کا جذبہ دیکھیے. اچھا، بچوں کی جیبوں میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں اس باغ کی. بچوں کو کہا کہ یہ کھجوریں اٹھا کے پھینک دو باہر، ابھی ہماری نہیں. مطلب آپ سبحان اللہ یہ جذبات دیکھیں کہ حضرت ابو دادا جو ہیں وہ پورا باغ وقف کر رہے ہیں. ان کی وائف نے ان سے دوسرا سوال نہیں کیا. She didn't question him twice. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ابھی اپنے گھر جائیں، اپنے گھر والوں کو کہیں یہ میں نے جنت کے نظر کر دیا اپنا گھر. لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ Are you mad? What have you done? جیسے ہارون رشید کے ساتھ ہوا تھا، حضرت زبیدہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ باہر آئی اور انہوں نے بچوں کے ساتھ کہا کہ کھجوریں بھی ادھر پھینک دو، جو پاکٹ کی ہوئی ہیں تم نے کھجوریں. حالانکہ وہ ڈیل سے پہلے کی پاکٹ ریٹ تھی، لیکن تقوی کا عمل یہ تھا کہ وہ کھجوریں بھی باہر پھینکوا دی. دونوں حضرات باہر گئے، یہ نہیں پوچھا ہم کہاں رہیں گے، کیا کریں گے، بس اللہ پہ توکل. ایک جنت کا درخت مل رہا ہے کس کے بدلے؟ اپنے گھر کے بدلے، اپنے اس باغ کے بدلے جس سے کمائی چلتی تھی. یہ یقین تھا ان لوگوں کا. احد کی جنگ آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہی ایک احد میں کتنی مشکل پیش آئی مسلمانوں کو، صرف ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے. تو عتبہ بن ابی وقاص ایک خبیث، اس نے ایک پتھر مارا سیدھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک پہ لگا، دونوں دندان مبارک شہید ہوئے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکور کر رہے تھے سچویشن سے کہ پیچھے سے عبداللہ بن کیمیہ آیا ایک بندہ، حضور کے شولڈر پہ سیدھی آ کے تلوار ماری. اب یہاں بھی تلوار لگی آ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فوارہ نکلا خون کا. حضور ابو دادا یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کس کی کمی یاد کہ میرے نبی کو آ کے ایسے حالات، ایسے اس تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھ، میں تو نہیں دیکھ سکتا. وہ جو گروپ آتا تھا حضور کی طرف اٹیک کرنے، اب تیسرا بندہ عبداللہ ابن شہاب جس نے پیچھے سے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سوڑ ماری، سر مبارک پہ سوڑ ماری. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی ہیلمٹ، وہ جو بیٹل آرمر ہوتا ہے، وہ اس کو کاٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تک گئی اور اس سے بھی خون کے فوارے اٹھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اندازہ کیجئے، پتھر سے دان مبارک شہید ہو چکے ہیں، شولڈر زخمی ہے، کسی نے وار کیا ہے تلوار کا، اور آخری وار جو سر مبارک پہ کیا، کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. تو صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا اور ابو دادا نے اسپیشلی، تو انہوں نے کہا کہ حضور کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اٹھ سکیں. ظاہری بات ہے سخت اٹیک آپ پہ ہوا ہو.
تو انہوں نے انسرکل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پروٹیکشن کی، لڑتے لڑتے کرتے کرتے ان کو جو بھی اٹیک پہ آتا تھا اس کو بھی مارتے تھے، خود بھی شہید ہوتے تھے، انلیس اینڈ انٹل جتنے بھی حضور کے اوپر اٹیک کرنے آ رہے تھے they were all killed۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا گیا، ان کو تھوڑا سٹیبل کیا گیا، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں میرے کون کون لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں، کنہوں نے میرے لیے جان دی ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم went on seeing these people۔ اچھا یار آپ فزیکلی تو تکلیف میں ہیں ہی، حمزہ دیکھے، حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کیا حال میں پڑے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا چلتے جا رہے ہیں بڑے بڑے سوال، آگے دیکھا ابو زیادہ پڑے ہیں، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں مبارک پہ گر گئے۔ گھٹنوں کے اوپر گر گئے نیچے۔ آپ نے بہت کم سنا ہوگا ایسا کہ حضور کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اپنا جسم مبارک چھوڑا اور گھٹنوں پہ گر گئے، اور اس وقت الفاظ کیا دہرائے، ایک پام ٹری نہیں ہزاروں پام ٹری تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنت میں ابو زادہ۔ جن لوگوں کی قربانیاں تھیں یار، they gave everything for Allah، everything۔ جسے گھر کا نظام چلتا تھا وہ بھاگ اللہ کے راستے میں، گھر میں جس چھت سے کور ملی ہوئی تھی وہ نظام وہ چھت اللہ کے راستے میں، حتیٰ کہ جان اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں ہوا، اور طائف کا تو بہت سنا ہم نے، پتھر پڑے اور تکلیف ہوئی۔ یہ احد کا اتنا ڈیٹیلڈ واقعہ میں نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا حملہ ہوا ہے، اتنا شدید حملہ ہوا، حتیٰ کہ اس اتنا شدید حملہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیچھے وہ تھی انکانشیسنس کے حالات ہو چکے ہوئے تھے کہ پیچھے ایک ڈھلان تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیل ان دیٹ، تبھی لوگوں نے سمجھا کہ حضور شہید ہو گیا۔ وہ سب شہید ہوئے تھے بیسیکلی، چہرہ مبارک بہت ملتا تھا ایک دوسرے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا شدید حملہ ہوا ہے، لیکن جہاں حضور کی بات ماننے کی بات آئی وہاں حضرت ابو دادا نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے لیے پورا باغ وقف کرنے کو تیار ہوں، مجھے اگر یہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا مل جاتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ جنگ کی بات آئی، حضور خون کھول گیا ان کا دیکھ کے کہ یار میرے نبی کے اوپر وار ہوا ہے، کسی نے 2 پتھر مارے ہیں، یہ نام یاد رکھیے گا، عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارے، دان مبارک شہید ہوئے۔ عبداللہ بن کیمیہ نے پیچھے سے وار کیا شولڈر کے اوپر، شولڈر میں سے فوارے اٹھے خون کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آخری جو وار تھا وہ عبداللہ بن شباب الزہری، یہ بیسیکلی اس نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے، سیدھا سر پہ وار کیا۔ وہ تو اللہ کی طرف سے بیٹل آرمر پہنا ہوا تھا، یہ زخم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ تھے، موجود رہے کافی عرصہ تک، اور وہ آرمر کو اتنی سخت تلوار تھی کہ آرمر کو چیرتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تک پہنچ گئی تھی، سر مبارک تک، سر مبارک کو زخمی بھی کر دیا، اس میں سے خون نکلا۔ جب بلڈ گش آؤٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان کے آگے آنکھوں کے آگے نا اندھیرا آ رہا ہوتا ہے، اس کی کانشیسنس لوز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ابو دادا سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل تکلیف تو اٹھائی، مینٹلی آپ سوچیں کہ احد کے بعد کیا کیا انہوں نے، کہ جب وہ اپنی میتوں کا حال دیکھ رہے ہیں تو اس میں کون نظر آ رہا ہے؟ حمزہ بن نظر آ رہے ہیں، اپنے چچا جن سے سب سے زیادہ محبت تھی، مصعب نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی وہ
شہانہ زندگی کو چھوڑ کے اللہ کے دین اپنایا تھا، اب وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ حضور انسان تھے نا، کہیں نہ کہیں سے ٹوٹتے تھے، وہاں پہ گھٹنوں کے بل گرے۔ اگر تم سے ایک درخت کا وعدہ تھا نا، جاؤ تمہارے لیے 1000 درخت، اور میرے جیسا کوئی اور ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ میرے ساتھ فزیکل پرابلم ہے، مینٹل پرابلم ہے، تکلیف آئی ہے مجھ پہ، سب سے پہلے میں کیا کرتا؟ میرے جیسا کیا کرتا؟ ان 50 تین اندازوں کو کہتا چلو بھائی سزا ہے تمہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، معاف کیا۔ ہو جاتی ہے مسٹیک، غلطی ہو جاتی ہے، ان چند حضرات کی وجہ سے، کیونکہ ان کو یہ لگا تھا، انہوں نے جان کے نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی جان کے نہیں کیا تھا، کوئی لگا تھا کہ شاید مسلمان جیت گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سزا دے سکتے تھے، کیونکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ میرے حکم کے بغیر نیچے نہیں آنا، میری وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ لوگ ایسے دیکھیں مجھے فزیکلی اتنی انجریز آئیں، اپنی ذات کو تو وہ لاتے نہیں تھے، خیر، لیکن باقی جو اتنے بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے، یہ اس ایک فالٹ کی وجہ سے ہوا، بٹ چھوڑ دیا، کچھ بات ہی نہیں کی اس بارے میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ 50 صحابہ جو اس وقت اس چٹان پہ کھڑے ہیں، ان کا ایمان بھی بہت بلند ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سچویشن ایسی انہوں نے سمجھی، جنگ میں اس وقت کون سی کوئی کمیونیکیشن کے بہت سٹرونگ آلات ہوتے تھے، وائرلیس تو ہوتا نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت۔ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے گزرے ہیں، اور حضرت ابو درداء کی یہ خوبصورت واقعہ اگر کسی مسلمان نے نہیں سنا یا نہیں سنایا گیا کسی کو تو بڑی غلط بات ہے، کیونکہ ایسے لوگ جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ، نتھنگ لیفٹ، مطلب کہ میں نے آپ کو اگین آئی ایم ریپیٹنگ اٹ، کیا وہ باغ جس سے ان کا سرکل چلتا تھا وہ اللہ کے لیے قربان، صرف کس چیز کے اوپر؟ ایک جنت کے درخت کے اوپر۔ وہ گھر جس میں وہ رہتے تھے، چھت تھی، بچے تھے، وائف تھی، وہ اللہ کے لیے قربان، ختم۔ صرف کس چیز کے وعدے کے اوپر؟ ایک جنت میں درخت کے وعدے کے اوپر۔ یہ یقین تھے ان حضرات کے، اور آج ہمارے کیا یقین ہے، اور آج ہم ان کو اپنا فالوور ہم کہتے ہیں ہم ان کے فالوورز ہیں، کوئی 1% سے لگتا ہے ہم ان کے فالوور ہیں۔ ابھی آپ کو کوئی آگے یہ بندہ کہے کہ یار لیٹ سے کہ تم جنت کے بدلے میں تمہیں یہ آفر کرتے ہو، تم صرف مجھے اتنا دے دو، ایک تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ دھوکہ اتنا ہے کہ ہمیں پہلے سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ کیا اور غلط کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی کی بات پہ یقین تھا، اس لڑائی کو دیکھ کے، اس سارا ماجرا دیکھ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی زبان مبارک سے بات نکلی ہوئی پہ یقین کیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب کرے۔